بھکاری تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں وہ تو مانگ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس جھولی ہوتی ہے یا پیالہ ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی ایسٹ تو نہیں تھا اس کا. لیکن آپ یہ اگلی لائن سنیے کہ وہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. اور بھکاری کون؟ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے, متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر. جنید بھائی یوزڈ ٹو سے کہ یہ دس لائن ریپرزینٹس مائی پاسٹ. سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. ایوری لائن آف دس ریمائنڈز می آف جنید جمشید صاحب. اب یہ جو ہے نا کہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ, جنید بھائی نے مجھے بتایا کہ when he switched the field there was a time, اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ بات کہ جب ان کو پرابلمس فائنینشلی اتنی زیادہ ہو گئے کہ ان کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول سے ایک مہنگے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈالنا پڑا. اور اس وقت ان کے پاس ایک آفر آئی تھی اس زمانے میں 4 کروڑ روپے کی, اس زمانے کی, بٹ وہ ان کے پرنسپل سے میچ نہیں کر رہی تھی اینڈ ہی ریفیوزڈ دیٹ آفر. تو جب ان کو دوبارہ نعت خوانی میں فیم ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آفر کو ریجیکٹ کرنے کا اجر یہ دیا ہے. اس وقت ارادے مطمئن تھے, ہمت شکستہ تھی, حوصلے مردہ تھے, لیکن پھر کیا ہوا؟ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں.